میں جناب مولانا نصیر احمد قمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے فرمائیں۔ نصیر احمد قمر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ النور کی آیات 56 تا 58 جن کی ابھی خاک صاحب نے تلاوت کی ہے، حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کریمہ کا جو ترجمہ تفسیر صغیر میں بیان فرمایا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکاتیں دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے مخاطب، کبھی خیال نہ کر کہ کفار زمین میں ہمیں اپنی تدبیروں سے عاجز کر دیں گے، اور ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مولانا، اب میں مولانا نسیم احمد باجوہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بابرکت کلام در ثمین میں سے کچھ ارشاد پڑھیں۔ مولانا نسیم صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا، تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تا مگر درماں ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض مکرم مبارک احمد صدیقی صاحب ادا فرمائیں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض سنبھالیں۔ مبارک احمد صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، 100 سالہ خلافت جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں مجلس انصار اللہ برطانیہ کی طرف سے اس مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ خلافت سے محبت ہر احمدی کے لہو میں شامل ہے اور یہی ہمارے آج کے مشاعرے کا موضوع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کو عمر دراز عطا فرمائے اور ہماری نسلیں بھی خلافت سے وفا کرنے والی ہوں۔ اب میں جنہیں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فیضان خلافت کے ثمر ہیں جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ شعر میرے لیے لکھا تھا۔ یہ فیضان خلافت کے ثمر ہیں جو ہم جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8 شعری مجموعوں کے خالق، پاکستان رائٹر گلڈ سمیت متعدد ایوارڈ جیتنے والے شاعر جن کی نظمیں اسکول کے نصابوں میں شامل ہیں۔ میں دعوت کلام دے رہا ہوں مکرم و محترم عبد الکریم قدسی صاحب کو کہ وہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لا کے ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب عبد الکریم قدسی صاحب۔ پوری آپ ہی چل رہے ہیں۔ ایک غزل نما نظم خلافت پر، اس سے پہلے 2 شعر پیش ہیں کہ خلافت کے ثمر میں اس قدر جھولی میں پاتا ہوں، خلافت کے ثمر میں اس قدر جھولی میں پاتا ہوں کہ جب بھی گننے لگتا ہوں تو گنتی بھول جاتا ہوں۔ خلافت کے ثمر میں اس قدر جھولی میں پاتا ہوں کہ جب بھی گننے لگتا ہوں تو گنتی بھول جاتا ہوں۔ مخالف ظلم کرتا ہے مگر میں صبر کرتا ہوں، وہ مجھ کو آزماتا ہے میں اس کو آزماتا ہوں۔ مخالف ظلم کرتا ہے، خلافت کے ثمر میں اس قدر جھولی میں پاتا ہوں کہ جب بھی گننے لگتا ہوں تو گنتی بھول جاتا ہوں۔ اور مخالف ظلم کرتا ہے مگر میں صبر کرتا ہوں، وہ مجھ کو آزماتا ہے میں اس کو آزماتا ہوں۔ مطلب بات سنائیں کہ خلافت سے محبت کی ملیں برکات پشتوں تک، خلافت سے محبت کی ملیں برکات پشتوں تک، اور اسی لطف و کرم کی ہو صدا برسات پشتوں تک۔ خلافت سے محبت کی ملیں برکات پشتوں تک، اور اسی لطف و کرم کی ہو صدا برسات پشتوں تک۔ اور خلافت سے وفاداری بشرط استواری ہو، ڈاکٹر صاحب، خلافت سے وفاداری بشرط استواری ہو، یہی ہو حاصل ایمان بہر اوقات پشتوں تک۔ اور میری نسلوں میں آئندہ بھی ہوں اہل قلم پیدا، میری نسلوں میں آئندہ بھی ہوں اہل قلم پیدا، قلم کا منبع و مرجع رہیں خطبات پشتوں تک۔ اور کسی بھی فکر کی اترن نہ پائے قرب کا درجہ، اور رہیں پیش نظر مہدی کے ارشادات پشتوں تک۔ اور غلامی کی سند مل جائے قسمت سے اگر مجھ کو، غلامی کی سند مل جائے قسمت سے اگر مجھ کو، تو موضوع سخن ٹھہرے گی میری ذات پشتوں تک۔ اور سدا نور خلافت سے منور ہوں میری نسلیں،
सदा नूर खिलाफत से मनव्वर हो मेरी नस्लें, किसी लम्हे जहालत की ना आए रात पुश्तों तक। और ख़्यालों में साहब सदर शेर देखना कि ख़्यालों में घरों में रिज़्क़ और अल्फाज उतरे, ख़्यालों में घरों में रिज़्क़ और अल्फाज उतरेंगे, अगर हम चूमते जाएंगे इनके हाथ पुश्तों तक। ख़्यालों में घरों में रिज़्क़ और अल्फाज उतरेंगे, अगर हम चूमते जाएंगे इनके हाथ पुश्तों तक। और मक्ता पेश करता हूँ कि जो मुनकर हो खिलाफत का किसी पहलू से भी कुर्सी, आप साहब जो मुनकर हो खिलाफत का किसी पहलू से भी कुर्सी, खुदा बंदा वो पैदा हो ना मेरी साथ पुश्तों तक। जो मुनकर हो खिलाफत का किसी पहलू से भी कुर्सी, किसी पहलू से भी कुर्सी, जो मुनकर हो खिलाफत का किसी पहलू से भी कुर्सी, खुदा बंदा वो पैदा हो ना मेरी साथ पुश्तों तक। एक वही सुनाता हूँ, वो दुनिया में जहाँ बैठे हुए जी सुना या ये दूसरी गज़ल वो सुना रहा था कि वो दुनिया में जहाँ बैठे हुए हैं, वो दुनिया में जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे दरमियाँ बैठे हुए हैं। और जहाँ हरियालियों में नूर देखा, जहाँ हरियालियों में नूर देखा, लगा के कादियाँ बैठे हुए हैं। और सदाकत का नशा क्या पूछते हो, सदाकत का नशा क्या पूछते हो, यहाँ कितने निशा बैठे हुए हैं। और ये बरकत चंद शेना, ये बरकते खिलाफत के समर हैं, ये बरकते खिलाफत के समर हैं, जो हम जैसे यहाँ बैठे हुए हैं। और वो मेरे पास बैठे तो लगा के, वो मेरे पास बैठे तो लगा के, ज़मीन पर आसमां बैठे हुए हैं। और हमारी मकता है कि हमारी झोंपड़ी कायम है कुर्सी, हमारी झोंपड़ी कायम है कुर्सी, मगर उनके मकान बैठे हुए हैं। हमारी झोंपड़ी कायम है कुर्सी, मगर उनके मकान बैठे हुए हैं। एक और मैं पेश करता हूँ। जी दो नज़में हो गई हैं हुजूर इनकी। जी हो गया। अब हमारे पास जो मुकर्रम इनके बाद रशीद कैसरानी साहब हैं और फिर मतलब है गज़ल मानज़म है तो छुपा कर अपना गम रखा हुआ है, छुपा कर अपना गम रखा हुआ है, खुदा ने भी भरम रखा हुआ है। और कलमदाने अकीदत में सजा कर, कलमदाने अकीदत में सजा कर, तेरा बख्शा कलम रखा हुआ है। कलमदाने अकीदत में सजा कर, तेरा बख्शा कलम रखा हुआ है। और बुलावा कब तेरा आए सो हमने, बुलावा कब तेरा आए सो हमने, इरादों को बहम रखा हुआ है। और खड़े हैं गोश बर आवाज़ कब से, खड़े हैं गोश बर आवाज़ कब से, खड़े हैं गोश बर आवाज़ कब से, बरूने दर कदम रखा हुआ है। और बहुत ममनून है ये दिल के जिस पर तेरा दस्ते करम रखा हुआ है। और मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, और मुनाफा कम से कम रखा हुआ है। मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं और मुनाफा कम से कम रखा हुआ है।
اور بزرگ محترم ہو تم بھی قدسی، بزرگ محترم ہو تم بھی قدسی کہ 62 میں قدم رکھا ہوا ہے۔ پنجابی روٹ گیا کار ایک شعر با ترجمہ چودھری محمد صاحب کا شعر پنجابی ترجمہ کیتا ہے کہ فتوے ملاواں دے لکھاں، فتوے ملاواں دے لکھاں میں جتی دی نوک تے رکھاں، فتوے ملاواں دے لکھاں میں جتی دی نوک تے رکھاں، اپنے مرشد دے ول ٹردا نہ میں اکاں نہ میں تھکاں، اپنے مرشد دے ول ٹردا نہ میں اکاں نہ میں تھکاں، تے او روشنائی او بینائی، او روشنائی او بینائی رستہ ویکھن جس دیاں اکھاں، تے جیڑا دل دے تخت تے بیٹھا، جیڑا دل دے تخت تے بیٹھا اکھاں میٹ کے اس ول تکاں، تے اکھوں اولے وسدیا سجنا ہر دم تیریاں، اکھوں اولے وسدیا سجنا ہر دم تینوں رب دیاں رکھاں، تے اس ول آؤندے تیر میں قدسی ہسدے متھے ہک تے ڈکاں، فتوے ملاواں دے لکھاں میں جتی دی نوک تے رکھاں۔ ہاں جی وہ پگ والا تو سنانا ایک تے کہ اکو سر تھے اکو سر تے پھب دی پگ یارو پگدار پاویں سارا جگ لگے، اکو سر تے پھب دی پگ یارو پگدار پاویں سارا جگ لگے، اور ساری دنیا دی چٹیاں پگاں وچوں سانوں اکو سلکھنی پگ لگے، ساری دنیا دی چٹیاں پگاں وچوں اور سانوں اکو سلکھنی پگ لگے، تے سارے لوکاں دے وچوں عظیم دسے اور ساری خلقت دے وچوں الگ لگے، اور جڑے سون چ سجن نے کول کرسی ساڈے ولوں او سون نو اگ لگے۔ حضور آخری قطع ہے، حضور جتھے ٹھہرے ہیں تیسری منزل سے لفٹ ساری خراب ہے، 2 شعر میں لکھنا اجازت اور میں پڑھ دیا۔ جمیل صاحب گلاں سچیاں کس طرح کرے کوئی، گلاں سچیاں لگدیاں کوڑیاں نے، گلاں سچیاں کس طرح کرے کوئی، گلاں سچیاں لگدیاں کوڑیاں نے، تیجی منزل تے چاڑیا شاعراں نوں جدیاں پوڑیاں لمبیاں چوڑیاں نے، تیجی منزل تے چاڑیا شاعراں نوں جدیاں پوڑیاں لمبیاں چوڑیاں نے، تے لوکی ملن تو کنی کتراؤندے نے، لوکی ملن تو کنی کتراؤندے نے، ساہاں والیاں راہاں جو سوڑیاں نے، تے اس لفٹ نوں ٹھیک جو کرے آ کے او صورتاں اجے نہ بوڑیاں نے، اس لفٹ نوں ٹھیک جو کرے آ کے او صورتاں اجے نہ بوڑیاں نے، تے شاعر اگے ہی 17 72 سن اتوں پی گیاں دوڑا دوڑیاں نے، تے لین لگیاں بھی 70 پوڑیاں نے، چڑھ لگیا بھی 70 پوڑیاں نے۔ ابھی ہم سن رہے تھے بہت خوبصورت کلام مکرم عبد الکریم قدسی صاحب کا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہمارے درمیان بنفس نفیس موجود ہیں، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک خوشخبری ان شعراء کے لیے جو کلام پڑھ کے چلے گئے اس انتظار میں کہ کب حضور انور تشریف لاتے ہیں۔ حضور انور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شعراء پہلے کلام پڑھ گئے ہیں وہ دوبارہ آ کے لیکن مختصر تھوڑا تھوڑا نمونتاً کلام اپنا پیش کریں۔ مکرم سید الیاس ناصر دہلوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں۔ جی آپ اگر نعتیہ کلام اپنا اس کے چند اشعار۔ محمد
اور محمد اور احمد نوشتوں میں نام، کریں ذکر موسیٰ و عیسیٰ بنام، کہ وہ شاہ کونین عالی مقام، تجلی ہوئی اس پہ حق کی تمام، پرے عقل کی حد سے اس کا مقام، رسول خدا مرحبا سلام، حبیب خدا ہیں رفیق الانام، شفیع الورا اور خیر الانام، تمام انبیاء کے ہیں خاتم امام، نہ حاصل کسی اور کو یہ مقام، خدا اور فرشتوں کا ہردم سلام، رسول خدا مرحبا سلام، جب آئے پرستش بتوں کی تھی عام، نہ لیتا تھا حق کا کبھی کوئی نام، نہ توحید کا تھا کوئی تشنہ کام، ضلالت میں آیا تھا اسفل مقام، کیا سب کا وحدت سے پھر انضمام، رسول خدا مرحبا سلام، نحوست تھی عالم پہ آئی ہوئی، گھٹا شرک و بدعت کی چھائی ہوئی، بھنور میں تھی کشتی پھنسائی ہوئی، تھی شمع ہدایت بجھائی ہوئی، اٹھائے سبھی شرک و بدعت کے دام، رسول خدا مرحبا سلام، دعائے خلیل اور نوید مسیح ہوئی ذات اقدس میں پوری صحیح، نہ ختم نبوت ہوئی ہے جری، غلام آپ کے ہیں مسیل مسیح، کمال نبوت زہ فیض عام، رسول خدا مرحبا سلام، وہ پر نور چہرہ وہ نور جبیں، گما شمس کا ہو بدر بالیقین، ہر ایک بات جس کی رہے دل نشیں، کہاں ایسا عالم میں کوئی ہنسی، خدا کی تجلی سے ماہ تمام، رسول خدا مرحبا سلام، تھی نبیوں کو خواہش زیارت کریں، ہو معراج ان کو رفاقت کریں، وہ آئیں ہماری امامت کریں، ملے کاش موقع اطاعت کریں، پلائیں ہمیں وصل دلبر کا جام، رسول خدا مرحبا سلام، امانت ہے قرآن یہ نور مبین، دیا حق نے اس کو جو سب سے امین، دلائل سے بخشے یہ نور یقین، کبھی مثل اس کی نہ دیکھی کہیں، خدا کا یہ عالم کو واضح و پیام، رسول خدا مرحبا سلام، مکمل شریعت یہ نور الہدا، سماوی کتب میں ہے بدر الدجا، ہر ایک خیر اس میں یہ خیر الورا، جہان ضیاء میں یہ شمس الضحیٰ، فلاح بشر کا ہوا انتظام، رسول خدا مرحبا سلام، چڑھا تھا صفات الہی کا رنگ، صفات جمالی جلالی کا رنگ، بفضل خدا پارسائی کا رنگ، زہ ذل کامل خدائی کا رنگ، پیا خوب عشق الہی کا جام، رسول خدا مرحبا سلام، ہر ایک خلق صادر ہوا آپ سے، جو مردہ تھا زندہ ہوا آپ سے، جو وحشی تھا انسان ہوا آپ سے، جو مٹی تھا کندن ہوا آپ سے، ہوئے سب ستارے صحابہ کرام، رسول خدا مرحبا سلام، محبت کا پیغام سب کے لیے، محبت کا پیغام سب کے لیے، نہ تھی پاس نفرت کسی کے لیے، مدد کو تھے تیار سب کے لیے، غموں میں تھے غمخوار سب کے لیے، محبت کا سینے میں لبریز جام، رسول خدا مرحبا سلام، محبت سے رہنا سکھایا ہمیں، ادو ہم تھے اخواں بنایا ہمیں، طریق تمدن بتایا ہمیں، ترقی کا زینہ دکھایا ہمیں، جہالت کا قصہ کیا یوں تمام، رسول خدا مرحبا سلام، لیا دم جہاں میں نہ راحت کری، شب و روز حق کی اشاعت کری، ہوا حکم جو بھی اطاعت کری، کھڑے رہ کے راتوں عبادت کری، خوشی تھی اسی میں زہ حسن کام، رسول خدا مرحبا سلام، حدیث اور سنت کلام خدا، خزانہ دیا آپ نے بے بہا، وہ قول و عمل سے نمونہ دیا، رہے تاکہ کوئی نہ بھٹکا ہوا، دیا دین حق کی محبت کا جام، رسول خدا مرحبا سلام، نظر میں ہو ہردم ہدایت تیری، ثبات قدم اور اطاعت تیری، میسر ہمیں ہو شفاعت تیری، ملے آخرت میں قرابت تیری، ہے ناصر کا تحفہ درود و سلام، رسول خدا مرحبا سلام۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اور میں درخواست گزار ہوں مکرم جمیل الرحمن صاحب سے کہ وہ چند اشعار پیش کریں۔
آیا نور کیا تلاوت کی، آیا نور کیا تلاوت کی، آئی خوشبو گل خلافت کی، اور کوئی نعم البدل نہیں جس کا، کوئی نعم البدل نہیں جس کا ہم نے اس شخص سے محبت کی۔ مرشد من یہی ہے راز من، مرشد من یہی ہے راز من، تجھ کو دیکھا خدا کی رویت کی، اور جس کی ہستی دعا تراشتی ہے جانتا ہے وہ قدر بیت کی، اور ہے شمار اپنا عاصیوں میں جمیل، شاعری میں مگر ولایت کی۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں مکرم صابر ظفر صاحب سے۔ نعت کے 5 شعر میں پیش کرتا ہوں۔ جب مدح سرائی کرتا ہوں پر نور حضور انور کی، جب مدح سرائی کرتا ہوں پر نور حضور انور کی، باہر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے روشنی میرے اندر کی۔ جب مدح سرائی کرتا ہوں، جب مدح سرائی کرتا ہوں پر نور حضور انور کی، باہر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے روشنی میرے اندر کی۔ نزدیک کو دور میں گم دیکھوں، میں نور کو نور میں گم دیکھوں، نزدیک کو دور میں گم دیکھوں، میں نور کو نور میں گم دیکھوں، کیا شان محمد مصطفیٰ کی، کیا شان ہے آپ کے دلبر کی۔ نزدیک کو دور میں گم دیکھوں، میں نور کو نور میں گم دیکھوں، کیا شان محمد مصطفیٰ کی، کیا شان ہے آپ کے دلبر کی۔ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہر آن غلام احمد پر جاں 100 بار نچھاور کی، ہر آن غلام احمد پر جاں 100 بار نچھاور کی۔ وہ خواب میں ہے تعبیر میں ہے، وہ رنگ میں ہے تصویر میں ہے، وہ خواب میں ہے تعبیر میں ہے، وہ رنگ میں ہے تصویر میں ہے، اس جلوہ نور سے نسبت ہے ہر منظر کی پس منظر کی، اس جلوہ نور سے نسبت ہے ہر منظر کی پس منظر کی۔ اور سائے میں خلیفہ وقت کے ہم کیوں دیکھیں نہ جانب شاہ امم، سائے میں خلیفہ وقت کے ہم کیوں دیکھیں نہ جانب شاہ امم، کشکول نظر کا بھر جانا خیرات ہے شافع میچر کی، کشکول نظر کا بھر جانا، کشکول نظر کا بھر جانا خیرات ہے شافع میچر کی۔ جب مدح سرائی کرتا ہوں پر نور حضور انور کی، باہر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے روشنی میرے اندر کی۔ شکریہ۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں مکرم پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب سے۔ حضور یہ جلسہ سالانہ کے بعد 2 بند ہیں، کرتے ہیں بالکل۔ ایک ہے ماہ خلافت اور جلسہ سالانہ۔ 28 مئی کو ہم نے ربوہ میں لاکھوں چراغ جلائے تھے، اسی حوالے سے کہ سجائے بام پہ تھے اپنے اپنے دل عابد، سجائے بام پہ تھے اپنے اپنے دل عابد، جو اپنے شہر میں ہم نے دیے جلائے تھے، سجائے بام پہ تھے اپنے اپنے دل عابد، جو اپنے شہر میں ہم نے دیے جلائے تھے، اور انہی چراغوں میں کچھ اور نور بھرنے کو، انہی چراغوں میں کچھ اور نور بھرنے کو ہم اپنے چاند سے ملنے یہاں پہ آئے تھے، انہی چراغوں میں کچھ اور نور بھرنے کو ہم اپنے چاند سے ملنے یہاں پہ آئے تھے۔ اور حضور آپ نے وہ انسپیکشن کے دن 2 لفظ کہے تھے، وہ
اور پھر آخری نظم و ضبط کے بارے میں 2 لفظ کہے تھے، ان کا ربط قائم کیا۔ جب کہا تو نے کہ موسم اچھا ہونا چاہیے، جب کہا تو نے کہ موسم اچھا ہونا چاہیے، 3 دن موسم رہا جلسے کا بہتر خوشگوار۔ جب کہا تو نے کہ موسم اچھا ہونا چاہیے، 3 دن موسم رہا جلسے کا بہتر خوشگوار، اور جب کہا خاموش آقا چپ ہوئی خلقت تمام، جب کہا خاموش آقا چپ ہوئی خلقت تمام، ہم بھی خادم ہیں تیرے موسم بھی ہے طاعت گزار، ہم بھی خادم ہیں تیرے موسم بھی ہے طاعت گزار۔ اب ایک غزل ہے مختصر سی، میرا اصل میں گلا خراب ہے تو لیکن پھر بھی کوشش کر کے جیسی بھی ہے وہ اپنے پیش کرتا ہوں۔ ہوئی اس میں سے وہ منتقل روشنی، بن گیا جس سے ہم سب کا دل روشنی، ہوئی اس میں سے وہ منتقل روشنی، بن گیا جس سے ہم سب کا دل روشنی، تم نے ہم کو لگایا گلے تو کھلا، زخم کرتی ہے یوں مندمل روشنی، تو نے ہم کو لگایا گلے تو کھلا۔ ویسے بھی آج کل کہتے ہیں کہ وہ لیزر سے اور وغیرہ سے کرتے ہیں، لیکن ہم روحانی لیزر سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم نے ہم کو لگایا گلے تو کھلا، زخم کرتی ہے یوں مندمل روشنی، تو ہے کتنا حسین کس قدر خوبرو، دیتا ہے تیرے مکھڑے کا تل روشنی، تو ہے کتنا حسین کس قدر خوبرو، دیتا ہے تیرے مکھڑے کا تل روشنی، وہ جو اس پار تاریکیوں میں ہے گم، وہ جو اس پار تاریکیوں میں ہے گم، کاش ان کو بھی جائے یہ مل روشنی، وہ جو اس پار تاریکیوں میں ہے، ضرورت خلافت مانتے ہیں لیکن آتے نہیں، وہ جو اس پار تاریکیوں میں ہے گم، کاش ان کو بھی جائے یہ مل روشنی، میرے آج اور کل اس سے مربوط ہوں، میرے آج اور کل اس سے مربوط ہوں، میرے گھر میں رہے مستقل روشنی، میرے آج اور کل اس سے مربوط ہوں، میرے گھر میں رہے مستقل روشنی، کون آیا دبے پاؤں دل میں میرے، کون آیا دبے پاؤں دل میں میرے، بن گیا عالم آب و گل روشنی، بن گیا عالم آب و گل روشنی، اس میرے چاند سے آج عابد ہیں یہ، اس میرے چاند سے آج عابد ہیں یہ، میری جان روشنی میرا دل روشنی، میرے اس چاند سے آج عابد ہیں یہ، میری جان روشنی میرا دل روشنی، ہوئی اس مہ سے وہ منتقل روشنی، بن گیا جس سے ہم سب کا دل روشن۔ جزاکم اللہ خیر جزا، بہت شکریہ۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں مکرم ڈاکٹر عبد الکریم خالد صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ حضور، ایک نظم کے چند اشعار ہیں، خلافت خامسہ کے انتخاب کے کچھ عرصہ بعد یہ لکھی گئی۔ شب علم گزار کر سحر کی ہم امام ہیں، شب علم گزار کر سحر کی ہم امام ہیں، مگر یہ دشمنان دین نہ جانے کس گماں میں ہیں۔ شب علم گزار کر
سحر کی ہم مما میں ہیں، مگر یہ دشمنان دین نہ جانے کس گماں میں ہیں۔ جگا دیے ہیں اس طرح دلوں میں تو نے ولولے، جگا دیے ہیں اس طرح دلوں میں تو نے ولولے، کہ بجلیوں کے مارکے درون جسم و جاں میں ہیں، کہ بجلیوں کے مارکے درون جسم و جاں میں ہیں۔ تیری فسوں گری سے ہم طلسم شش جہت میں ہیں، تیری فسوں گری سے ہم طلسم شش جہت میں ہیں، ہمیں خبر نہیں کہ ہم کہاں پہ کس جہاں میں ہیں۔ تیری فسوں گری سے ہم طلسم شش جہت میں ہیں، ہمیں خبر نہیں کہ ہم کہاں پہ کس جہاں میں ہیں۔ اور دلوں میں جل رہی ہے جو تیرے چراغ کی ہے لو، دلوں میں جل رہی ہے جو تیرے چراغ کی ہے لو، تیرے قریب ہو کے ہم حصار ذوفشاں میں ہیں، تیرے قریب ہو کے ہم حصار ذوفشاں میں ہیں۔ اور اگرچہ ہم حقیر ہیں غبار راہ کی طرح، اگرچہ ہم حقیر ہیں غبار راہ کی طرح، مگر یہ بات کم نہیں کہ تیرے کارواں میں ہیں۔ اگرچہ ہم حقیر ہیں غبار راہ کی طرح، مگر یہ بات کم نہیں کہ تیرے کارواں میں ہیں۔ اور تیری نگاہ ناز سے مراد پا گئے ہیں ہم، تیری نگاہ ناز سے مراد پا گئے ہیں ہم، یقین ہوا ہے عرصہ حیات جاویداں میں ہیں، یقین ہوا ہے عرصہ حیات جاویداں میں ہیں۔ اور تیری صفات کا بیاں میری بساط میں نہیں، تیری صفات کا بیاں میری بساط میں نہیں، کہ جلوائے ہزار رنگ تیرے بوستاں میں ہیں، کہ جلوائے ہزار رنگ تیرے بوستاں میں ہیں۔ اور خراج دے رہے ہیں ہم تجھے دل و نگاہ کا، خراج دے رہے ہیں ہم تجھے دل و نگاہ کا، کہ تیرے واسطے سے ہم زمیں سے آسماں میں ہیں، کہ تیرے واسطے سے ہم زمیں سے آسماں میں ہیں۔ یہ میرا جذب شوق ہے نہاں میرے حروف میں، یہ میرا جذب شوق ہے نہاں میرے حروف میں، عیاں ہیں سب حضور پر نگیں جو خاکداں میں ہیں، عیاں ہیں سب حضور پر نگیں جو خاکداں میں ہیں۔ یہ میرا جذب شوق ہے نہاں میرے حروف میں، عیاں ہیں سب حضور پر نگیں جو خاکداں میں ہیں۔ شب علم گزار کر سحر کی ہم مما میں ہیں، مگر یہ دشمنان دین نہ جانے کس گماں میں ہیں۔ جی ابھی ہم سن رہے تھے مکرم ڈاکٹر عبد الکریم خالد صاحب کو، اور حضور کی اجازت سے میں ہمارے اگلے شاعر، تمام شعراء کا پہلے میں نے چونکہ تھوڑا تھوڑا تعارف کروایا تھا، تو اب میں جنہیں دعوت کلام دے رہا ہوں وہ ایک ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پاکستان کے مشہور اور نامور قلمکاروں نے بہت سے مضامین لکھے ہیں جو کہ کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ رشید کیسرانی، فن اور شخصیت، فصیل لب، نین جزیرے، صدیوں کا سفر تھا سمیت آپ 8 کتابوں کے مصنف ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں مقرب و محترم رشید کیسرانی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ میں ایک کم مریض ہوں اور منہ پہ اتنا قریب بیٹھ کر میں نے شیئر کبھی نہیں کہا۔ حضور انور اور حاضرین اکرام، اس سے پہلے کہ میں دربار خیالافت میں حاضر ہوں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عرضداشت جو میں نے جماعت کے پر گزرے ہوئے واقعات کے متعلق لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عرضداشت پیش کی ہے، وہ پہلے سنا دوں، اس کے بعد پھر دربار خلافت میں حاضر ہوں گا۔ بڑی اینکیں بدلنے پڑتی ہیں وہاں۔
تپتے ہوئے صحرا میں کبھی صحن چمن میں، ڈھونڈا ہے تجھے ہم نے کبھی کوہ دمن میں، تنہائی شب میں کبھی غوغائے سحر میں، دیکھی ہے تیری راہ ہر ایک راہ گزر میں، ہر صبح تیرے فکر کے ہنگام میں پھوٹی، ہر صبح تیرے فکر کے ہنگام میں پھوٹی، ہر شام کی آغوش تیری یاد سے بھر دی، ہر درد کا اپنے پہ الزام لیا ہے اور ہر لطف تیرے نام سے منسوب کیا ہے۔ اس عشق میں ہم مورد الزام بھی ٹھہرے، اس عشق میں ہم مورد الزام بھی ٹھہرے، دیوانے تیرے مرکز دشنام بھی ٹھہرے، ماتوب ہوئے ہیں کبھی دربار شہی سے، ماتوب ہوئے ہیں کبھی دربار شہی سے، مجروح کبھی خلق کی بیداد گری سے، ریت ان کی عجب جرم ہمارے بھی عجب تھے، ریت ان کی عجب جرم ہمارے بھی عجب تھے، اور شہر ستمگر کے تقاضے بھی عجب تھے، کہتے تھے کہ سر اپنا اٹھا کر نہ چلے ہم، کہتے تھے کہ سر اپنا اٹھا کر نہ چلے ہم، سینوں پہ تیرا نام سجا کر نہ چلے ہم، یہ جرم تھا اپنا، یہ جرم تھا اپنا کہ سر عام کہا ہے تو سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، یہ جرم کہ یہ جرم تھا اپنا کہ سر عام کہا ہے تو سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، یہ جرم کہ کرتے ہیں تیرے نام پہ سجدے، یہ جرم کہ کرتے ہیں تیرے نام پہ سجدے، کندہ ہے تیری راہ میں ہر گام پہ سجدے، یہ جرم کہا کیوں تیرے محبوب کے در سے، یہ جرم کہا کیوں تیرے محبوب کے در سے، پھوٹیں گے زمانے میں سبھی نور کے چشمے، یہ جرم کہا کیوں تیرے محبوب کے در سے، پھوٹیں گے زمانے میں سبھی نور کے چشمے، الزام بہت تھے بڑے ملزم بھی ہمیں تھے، الزام بہت تھے بڑے ملزم بھی ہمیں تھے، اس راہ میں ہر جرم کے مجرم بھی ہمیں تھے، ہر لمحہ تیرے طالب دیدار بھی ہم تھے، اور ہر حرف ملامت کے سزاوار بھی ہم تھے، ہر لمحہ تیرے طالب دیدار بھی ہم تھے، اور ہر حرف ملامت کے سزاوار بھی ہم تھے، سیکھی تھی مگر ہم نے محبت کی ادائیں، سیکھی تھی مگر ہم نے محبت کی ادائیں، باٹی ہیں سرے شہر ستمگر بھی دعائیں، باٹی ہیں سرے شہر ستمگر بھی دعائیں، لوگوں نے تیرے شہر میں کی تھی یہ منادی، لوگوں نے تیرے شہر میں کی تھی یہ منادی، کہتے تھے کہ اب رسم وفا تو نے اٹھا دی، لوگوں نے تیرے شہر میں کی تھی یہ منادی، کہتے تھے کہ اب رسم وفا تو نے اٹھا دی، دیکھے نہ سوئے بام کوئی طالب دیدار، ہوگا نہ تیری دید سے اب کوئی بھی سرشار، چمکے گا قیامت میں تیرے حسن کا خورشید، چمکے گا قیامت میں تیرے حسن کا خورشید، باقی نہیں دنیا میں تیرے وصل کی امید، باقی نہیں دنیا میں تیرے وصل کی امید، اب حسن کبھی کہتے تھے کہ اب حسن کبھی محو تکلم نہیں ہوتا، وہ ساز وہ نغمے وہ تلاطم نہیں ہوتا، محفل میں تیری چاک گریباں نہیں ہوتا، دیوانہ کوئی وجد میں رقصاں نہیں ہوتا، ساقی کا وہ انداز قدیمانہ نہیں ہے، میں خانہ تو ہے گردش پیمانہ نہیں ہے، ساقی کا وہ انداز قدیمانہ نہیں ہے، میں خانہ تو ہے گردش پیمانہ نہیں ہے، اغیار نے پردے تو تیرے حسن پہ ڈالے، اغیار نے پردے تو تیرے حسن پہ ڈالے، بے دل نہ ہوئے پھر بھی تیرے چاہنے والے، لے کر جو تیرے نام کی تنویر گئے ہیں، ہم ہجر کی راتوں کا جگر چیر گئے ہیں، لے کر جو تیرے نام کی تنویر گئے ہیں، ہم ہجر کی راتوں کو جگر چیر گئے ہیں، ستوت کا نشان تھا نہ کوئی تاج شہانہ، بدحال کچھ اتنے تھے کہ ہنستا تھا زمانہ، ہر حال میں لیکن تیری محفل کو سجایا، ہر حال میں لیکن تیری محفل کو سجایا، سینے سے لگایا تجھے آنکھوں میں سجایا، پلکوں نے تیری راہ کا ہر خار اٹھایا، اور پلکوں نے تیری راہ کا ہر خار اٹھایا، ہونٹوں نے تیرے ذکر کا ایوان سجایا، دیوانوں نے پردہ تیرے جلووں سے اٹھایا، دیوانوں نے پردہ تیرے جلووں سے اٹھایا،
دیدار کا مژدہ تھا سرے عام سنایا، دیوانوں نے پردہ تیرے جلووں سے اٹھایا، دیدار کا مژدہ تھا سرے عام سنایا، اور جلوے تیری دنیا میں فراواں بھی ہوئے ہیں، جی بھر کے تیری دید کے ساماں بھی ہوئے ہیں، دیوانے تیرے وجد میں رقصاں بھی ہوئے ہیں، محفل میں تیری چاک گریباں بھی ہوئے ہیں، پھر تیری نئے شان سے تصویر بنی ہے، پھر تیری نئے شان سے تصویر بنی ہے، پھر زلف تیری حلقہ زنجیر بنی ہے، اونچا کیا ہم ہی نے تیرے بام کا پرچم، اونچا کیا ہم ہی نے تیرے بام کا پرچم، لہرایا زمانے میں تیرے نام کا پرچم، اور جس شہر میں ہم چاک گریبان گئے ہیں اس شہر میں سب نام تیرا جان گئے۔ اب دربار خلافت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور اس سے پہلے میرے دوستوں نے اس میدان میں بجا طور پر عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچاور کیے ہیں اور ثواب حاصل کیا ہے، لیکن میری حالت وہی ہے جو ایک اس بوڑھیا کی تھی جو سود کی ایک اٹھی لے کر، کہ اٹا کہتے ہیں، سود کی ایک اٹھی لے کر یوسف کے خریداروں میں شامل ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی اسی کم مائگی کے ساتھ دربار خلافت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پہلے خلیفہ وقت کے لیے چند شعر ہیں حضور آپ کے لیے۔ وہ جن کے دم سے ہیں وابستہ حوصلے دل کے، انہی کو سونپ دیے ہیں معاملے دل کے، وہ جن کے دم سے ہیں وابستہ حوصلے دل کے، انہی کو سونپ دیے ہیں معاملے دل کے، وہ ایک نگاہ کرم سے نہال کر دیں گے، وہ ایک پل میں مٹا دیں گے فاصلے دل کے، وہ ایک نگاہ کرم سے نہال کر دیں گے، وہ ایک پل میں مٹا دیں گے فاصلے دل کے، اور سجے گا مطلع شہر وفا پہ عید کا چاند، ملے گا آ کے وہ دلدار بھی گلے دل کے، اور ملے انہیں میرے سورج کسی کرن کی نوید، کہ ماند پڑنے لگے اب تو ولولے دل کے، میرا رفیق سفر ہے یہ دشت جاں میرا، میرا رفیق سفر ہے یہ دشت جاں میرا، مسافتوں کی کہانی ہے آبلے دل کے، دل و نظر کے مسیحا تمہیں خبر ہے کہ ہم، دل و نظر کے مسیحا تمہیں خبر ہے کہ ہم بہت برے ہیں مگر ہیں بہت بھلے دل کے، دل و نظر کے مسیحا تمہیں خبر ہے کہ ہم بہت برے ہیں مگر ہیں بہت بھلے دل کے، اور دراز ہیں جو رگے جاں سے حاصلے جاں تک، دراز ہیں جو رگے جاں سے حاصلے جاں تک، کبھی نہ ٹوٹ سکیں گے وہ سلسلے دل کے۔ اور ابھی اسی سفر پر روانہ ہوتے میں نے چند شعر کہے تھے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے یہاں آتے وقت جو لکھے ہیں یہ شعر، چلو کہ چل کے یہ قصہ تمام کر رہے ہیں، چلو کہ چل کے یہ قصہ تمام کر رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں سب ان کے نام کر رہے ہیں، چلو کہ چل کے یہ قصہ تمام کر رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں سب ان کے نام کر رہے ہیں، سلام نظر کریں چاند بادشاہ کے حضور، اور جبین شوق کو عالی مقام کر رہے ہیں، جبین شوق کو عالی مقام کر رہے ہیں، وہ روشنی ہے تو پھر کیوں نہ آج ان کے سپرد، وہ روشنی ہے تو پھر کیوں نہ آج ان کے سپرد، جہان دید کا سارا نظام کر رہا ہے، وہ روشنی ہے تو پھر کیوں نہ آج ان کے سپرد، جہان دید کا سارا نظام کر رہے ہیں، چلو کہ لفظ کا جوہر کہیں تلاش کریں، چلو کہ لفظ کا جوہر کہیں تلاش کریں، چلو نگار سخن سے کلام کر رہے ہیں، چلو نگار سخن سے کلام کر رہے ہیں، چلو نگاہ کرم کی کرامتیں دیکھیں، چلو بہشت میں ایک شب قیام کر رہے ہیں، چلو نگاہ کرم کی کرامتیں دیکھیں، چلو بہشت میں ایک شب قیام کر رہے ہیں، چلو کہ راہ طلب میں گنوا کے جاں اپنی، وصال یار کا کچھ اہتمام کر رہے ہیں، چلو کہ راہ طلب میں گنوا کے جاں اپنی،
وصال یار کا کچھ اہتمام کر رہے ہیں، چلو رشید کریں رقص کوئے یار میں ہم، چلو رشید کریں رقص کوئے یار میں ہم، محبتوں کو یہ دستور عام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اگر حضور اجازت دیں تو میں نے ایک اس میں اب پتہ نہیں بلاوا کعبہ آ جائے تو اس مبارک محفل کا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی ایک نظم جو میں نے بہشت یوم حشر کے متعلق لکھ رکھی ہے وہ حضور سے اور آپ سب سے دعائے مغفرت پیشگی کشید کرنے کے لیے کیا پتہ کب آ جائے مولا کا واسطہ۔ تو یہ میں نے ارادہ ہے کہ کسی فرشتے کے ذریعے میں یہ خالق کائنات کے حضور پیش کروں گا۔ یہ درخواست ہے، میرے فرشتے بتا مجھے وہ نگار خانہ، میرے فرشتے بتا مجھے وہ نگار خانہ کہ جس میں تجسیم ہوں گے منظر، تمام منظر سبھی قرینے، جہاں شگفتہ دلوں کی مرجھائی آرزویں حسین پیکر میں ڈھل کے اس دن حضور جاناں میں پیش ہوں گی، جہاں بدن کے تمام اعضاء خود اپنا قصہ بیاں کریں گے، جہاں بدن کے تمام اعضاء خود اپنا قصہ بیاں کریں گے، جہاں ہر ایک کی چھپی ہوئی سب شباہتوں کا لگے گا میلہ، جہاں ہر ایک کی چھپی ہوئی سب شباہتوں کا لگے گا میلہ، میرے فرشتے وہ دن جب آئے اور اپنے مسند پہ جلوہ گر ہو نگار یکتا تو عرض کرنا، میرے فرشتے وہ دن جب آئے اور اپنے مسند پہ جلوہ گر ہو نگار یکتا تو عرض کرنا کہ ایک دامن تہی دریدہ لباس مفلس جو اپنے کاندھوں پہ انگنت لغزشیں اٹھائے کمر خمیدہ کھڑا ہوا ہے، تو عرض کرنا کہ ایک دامن تہی دریدہ لباس مفلس جو اپنے کاندھوں پہ انگنت لغزشیں اٹھائے کمر خمیدہ کھڑا ہوا ہے، نہ پاس اس کے کوئی اثاثہ، نہ موت پر اس کی ذات کا ہے کوئی حوالہ، بس ایک تیری محبتوں کا علم اٹھائے، ادھر بہت دور ایک کونے میں تیرے رخ پر نظر جمائے وہ منتظر ہے، ادھر بہت دور ایک کونے میں تیرے رخ پر نظر جمائے وہ منتظر ہے کہ کب تیری ایک نظر شناسا نظر ہو اس پر، کہ کب تیری ایک نظر شناسا نظر ہو اس پر، تیرے قلندر کو اس جہاں میں یہی بہشت نظر بہت ہے۔ حضور سے دعا کی درخواست ہے۔ جی سامعین، ایک میں اور سناتا ہوں، ایک حضور ایک میں وہ ہوا یہ کہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے مجھے عذراء شفقت دعوت دی تھی یہاں آنے کے لیے، تو میں اس کو اپنے ان کی شفقت سمجھتے ہوئے میں جلدی گیا پاسپورٹ کے آفس میں اور انہوں نے کہا کہ ارجنٹ پاسپورٹ بنا دیں، انہوں نے دوسرے دن ارجنٹ پاسپورٹ بنا دیا، تو میں وہ لے کے چلا آیا، میں نے دیکھا نہیں، گھر آیا تو دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا نان مسلم، مجھے بڑا غصہ آیا کہ نان مسلم، میں نے واپس گیا وہ پھینک دیا، دیر غازی خان تھا ہمارا روپ چلتا تھا میں نے وہ پھینک دیا اور میں نے کہا کہ دیکھو نان مسلم کوئی مذہب نہیں، یا تو تم احمدی لکھو یا مسلم لکھو، یہ نان مسلم کوئی نہیں۔ خیر اس نے پھر وہ لے لیا، وہ کینسل کر کے دوسرا پاسپورٹ بنا دیا اور احمدی لکھ دیا، لیکن میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، گھر آ کے میں نے یہ شعر لکھے۔ پانی پلاتے ہیں۔ سن لیا؟ میں نے لکھا جی بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں، بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو قریب ہم ہیں، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا،
کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ، ہمیں ہے روشن رتوں کا حاصل تم اپنی آلائشوں کا ثمرہ۔ خدائے تقویم کی نظر میں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں، خدائے تقویم کی نظر میں کثیف تم ہو نجیب ہم ہیں۔ اور حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے، حریم جانا کو جانے والے تمام رستے ہمیں نے کھولے۔ تم ہی تھے پہرے بٹھانے والے غنیم تم ہو حبیب ہم ہیں۔ اور ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت، ہمارا مسلک سبھی سے الفت، تمہارا شیوا سبھی سے نفرت۔ معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں، معاملات دل و نظر میں عجیب تم ہو عجیب ہم ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم سن رہے تھے محترم رشید کیسرانی صاحب کا خوبصورت کلام، اور اب اس مشاعرے کے اختتام پہ میں دعوت کلام دوں گا ممتاز ادبی شخصیت جنہیں TI تعلیم الاسلام کالج روا میں پڑھنے اور پھر پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے۔ 13 کتابوں کے مصنف ہیں آپ۔ میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ موجودگی میں دوسروں کا کلام تو بہت پڑھتا رہا ہوں، اب پہلی بار ہے کہ اپنے کچھ شعر عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اجازت دیں۔ ایک شعر کہ حسرت یہ تھی کہ ان کی گلی میں رہے یہ خاک، حسرت یہ تھی کہ ان کی گلی میں رہے یہ خاک، اور ہم خاک ہو گئے تو ہوا تیز ہو گئی۔ حسرت یہ تھی کہ ان کی گلی میں رہے یہ خاک، ہم خاک ہو گئے تو ہوا تیز ہو گئی۔ ایک اور شعر، ہم نے اس ملک سے ہجرت ہی مناسب جانی، جہاں ممکن ہی نہ تھا سچے کو سچا کہنا۔ ایک شعر اور حضور کہ جسے غرور تھا قوت کا کج کلاہی کا، وہ لقمہ بن گیا خود اپنے ہی سپاہی کا۔ اور پھر ایک چھوٹی سی عرض، ایک شعر کہ سامنے تو ہے تمہارے روبرو بیٹھا ہوں میں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے قبلہ رو بیٹھا ہوں میں۔ خدا کا شکر ہے مسرور کے زمانے میں صدی کا جشن ہے ہر احمدی گھرانے میں، اور جنہوں نے چھوڑ دیا دامن خلافت کو، رہا نہ ذکر بھی ان کا کسی فسانے میں۔ جنہوں نے چھوڑ دیا دامن خلافت کو، رہا نہ ذکر بھی ان کا کسی فسانے میں، وہ خود ہی مٹ گئے حرف غلط کی صورت میں، جو عمر بھر رہے کوشاں ہمیں مٹانے میں۔ وہ خود ہی مٹ گئے حرف غلط کی صورت میں، جو عمر بھر رہے کوشاں ہمیں مٹانے میں۔ ترقیاں ہیں ہماری فقط اطاعت میں، بلندیاں ہیں ہماری تو سر جھکانے میں۔ ترقیاں ہیں ہماری فقط اطاعت میں، بلندیاں ہیں ہماری تو سر جھکانے میں۔ اب حضور یہ دو شعر پھر اپنے وطن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمام لوگ مٹانے کو اس کے در پے ہیں، ہمارا ہاتھ دا جس ملک کو بنانے میں۔ تمام لوگ مٹانے کو اس کے در پے ہیں، ہمارا ہاتھ دا جس ملک کو بنانے میں۔ جواب اس کا ہمارے نصاب ہی میں نہیں، سوال لکھا ہے ایسا سوال نامے میں۔ یہ ایک نظم حضور جب بہت شور شرابہ تھا کہ احمدی اذان دے رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، روشن دین تنویر مرحوم کہنے لگے کہ میں اس زمین میں شعر کہنا چاہتا ہوں، تم بھی کہو۔ سمجھے ہم دونوں نے اس زمین میں یہ شعر کہے کہ ملت کے مہربان
सज़ा दीजिए इन्हें, देते हैं ये अज़ान, सज़ा दीजिए इन्हें, समझे हुए हैं आपकी कुव्वत को एक मजाक, ऐ मुतलिकुल इनान, सज़ा दीजिए इन्हें। और ये लोग जो उठाए हैं इस्लाम का अलम हैं अहले कादियान, सज़ा दीजिए इन्हें। कब हैं ये लोग अदलो सफाई के मुस्तहिक, बस हो चुका बयान, सज़ा दीजिए इन्हें। करिया बकरिया खिदमत दी पर है मुस्तैद, ये पीर ये जवान, सज़ा दीजिए इन्हें। गलियों में भी दरूद है, कूचों में भी दरूद, इनसे नहीं अमान, सज़ा दीजिए इन्हें। और हर जगह हर मकाम पर कुरान की आयतें, बैठक हो या दुकान, सज़ा दीजिए इन्हें। अल्लाह के घरों को ये कहते हैं मस्जिदें, ऐ दीन के पासबान, सज़ा दीजिए इन्हें। और सीने पर उनके आज भी कलमे के बैज हैं कितने सख्त जान, सज़ा दीजिए इन्हें। और एक गज़ल के हुजूर, छोटी सी गज़ल के 2-3 शेर अर्ज़ करके, बेशहर मकीं और मकान देखने वाला, शानों पे है एक बारे गिरां देखने वाला, जालिम की सफाई में यहाँ बोलने वाले, होगा तेरा महशर का बयां देखने वाला। जालिम की सफाई में यहाँ बोलने वाले, होगा तेरा महशर का बयां देखने वाला। मजलूम का खून था कि कोई रंगे दिगर था, बोले कोई खंजर की ज़ुबान देखने वाला। मजलूम का खून था कि कोई रंगे दिगर था, बोले कोई खंजर की ज़ुबान देखने वाला। सर अपने हथेली पे लिए फिरती थी दुनिया, था कूचे कातिल का समा देखने वाला। और देखे तो कोई हुजूर ये देखे तो कोई सूदो ज़ियां राह वफा के, दुनिया में फ़कत सूदो ज़ियां देखने वाला। देखे तो कोई सूदो ज़ियां राह वफा के, दुनिया में फ़कत सूदो ज़ियां देखने वाला। और आँखें तो चली आती हैं, मंज़र नहीं आता, आँखें तो चली आती हैं, मंज़र नहीं आता, रह जाता है रास्ते में कहाँ देखने वाला। आँखें तो चली आती हैं, मंज़र नहीं आता, रह जाता है रास्ते में कहाँ देखने वाला। बेशहर मकीं लिए जाता है हमें तर्क नसब से आगे, लिए जाता है हमें तर्क नसब से आगे, राह में कोई तो है राह तलब से आगे। और पसे जुल्मत कोई सूरज भी चला आता है, पसे जुल्मत कोई सूरज भी चला आता है, शबे जुल्मत ही नहीं जुल्मत शब से आगे। पसे जुल्मत कोई सूरज भी चला आता है, शबे जुल्मत ही नहीं जुल्मत शब से आगे। खुए तस्लीम यही है सरे तस्लीम हो खम, और हद कोई नहीं हद अदब से आगे। खुए तस्लीम यही है सरे तस्लीम हो खम, और हद कोई नहीं हद अदब से आगे। और एक शेर कि हम तो रहते हैं मोहब्बत के अदब में पीछे, हम तो रहते हैं मोहब्बत के अदब में पीछे, लोग होते हैं किसी और सबब से आगे। हम तो रहते हैं मोहब्बत के अदब में पीछे, लोग होते हैं किसी और सबब से आगे। रोशनी ढूंढते फिरते हो तो आगे जाओ, अब ये मिलती कि है कहीं दूर अरब से आगे। रोशनी ढूंढते फिरते हो तो आगे जाओ, अब ये मिलती है कहीं दूर अरब से आगे। लिए जाता है हमें तर्क नसब से आगे, राह में कोई तो है राह तलब से आगे। जी हुजूर, ये डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब हमारे आज की मजलिस के आखिरी शायर थे। तो मजलिस अंसारुल्लाह बरतानिया की तरफ से हम प्यारे हुजूर के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, और इसी तरह मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बड़े मोहब्बत से शुअरा के कलाम को सुना। शुअराए कराम का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
اور جیسی خوبصورت یہ محفل آج کی ہماری منعقد ہوئی ہے، اس پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شام، یہ موسم، یہ فضا یاد رہے گی، یہ بزم سخن سب کو صدا یاد رہے گی، اور وہ چاند چمکتا رہے تاروں کے جلوں میں، دھڑکن کی طرح یہ بھی دعا یاد رہے گی۔ میں پیارے حضور انور سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، یا پروگرام کے مطابق ہمارے آخر پہ دعا ہے۔ آخری آئٹم دعا کا ہوتا ہے، دعا کر لیں اب۔ آمین۔ جزاک اللہ، سب شعراء کا شکریہ۔ مبارک عید ہو سب مومنوں